السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 31 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 20 رمضان المبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 140 نمبر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر 2 ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اسرائیل کے حوالے سے. جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر، جن کو نام دے رہے ہیں، ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے. ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $5 لاکھ کے عوض. ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں. وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا، وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا، اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہی کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے،
اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوور آل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی. لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا. پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر، وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا. لیکن اب چونکہ قوموں، نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. یہ ہم لوگ جو آئے دن گلا کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے. اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے. اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی. سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی، اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی. لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں، آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے. ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا. ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے. زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو. ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا. تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئل ورلڈ کو پہچانیں. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے. کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا. تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. ہاں جی، 16 دونی 32 تے 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے. F-16 اور وہ F-35، اتنا فرق ہے.
اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے ویلاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شہوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہے انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال. وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. ایک 2 دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں. ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے
اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ عقائد اور نظریات آنا شروع ہو گئے، دنیا کی محبت گھر کر گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا. یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے. اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں. اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے. وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی، نبوکیڈ نظر، اور دوسری مغرب سے. یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں، تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں. کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے انسانی ہسٹری کی امپائر، برٹش امپائر، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے. لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں، اوورال رول انہی کا ہے اس وقت. یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. خیر، دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے یہودی. دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے. اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے. وہ اصل میں مسجد اقصی ہے. ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی. جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد. وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے. جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں مطاف، وہ حرم نہیں ہے، پوری مکے کی سرزمین حرم ہے. مدینہ شریف کی بھی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے، اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، ابراہیمی قبلہ. بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے بھی 17 مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ایک کامن ٹرم کے طور پر، اور پھر دوبارہ سے آپ علیہ السلام کی خواہش پہ سورۃ البقرہ میں وہ 2 رکوع نازل ہوئے تحویل قبلہ کے، اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط العام ہے
کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے. سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے. بکہ اور مکہ یہ دو نام ایک ہی شہر کے ہیں. جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبئی بھی، میم اور با دونوں کے ساتھ. اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکے کے لیے ہی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس، جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. خیر، وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو. یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے. اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے. ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے. خیر، وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے. تو این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے. اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں. یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے. ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے. اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں. آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں. ویسے اس کا PDF بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر، اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب. اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں. اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے. وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر. ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے. توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ
اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو. قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے. اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے. عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا. ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں, لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں, جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی. شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا, قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا, اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو, اے موسیٰ, جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا, اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا. سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی, وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا. قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی, یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے, اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا. بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی, اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا, بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی. اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر, اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. توریت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا. اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے, اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی, ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا, نہیں, وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا, موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ, توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں, اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا. کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی, کچھ مکس کر دی ہیں. اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے, لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا. اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں, اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر, ربایوں کے اوپر, تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے. ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی. تو یہ میں نے آپ کو توریت والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم
نالج کے طور پر ضرور انجیل کو، تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹ ان نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ. کیونکہ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفعت کی خاطر. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس کے بعد انجیل نازل کی، اور اب الفرقان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط. بلکہ سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. تو اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل ندیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر. اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. وہ روایت سنن دارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی. وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے. اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے. لہذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام ناراض ہوئے، اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے. میں نے کوئی 2008-9 میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر چونکہ روایت کمزور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. قرآن میں تو بالکل اس کے الٹ آیا ہے، بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا ہے، یہ بالکل الٹ ہے قرآن کے. وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے جو اونٹ کی حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یعقوب، یہ ان کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے. خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ. فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو. بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا تھا. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ، کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہیں، تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے 100% ٹیمپرڈ نہیں ہے. جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ ان ایمبیگوس نہیں دکھا سکتے جو شرک کی دعوت دیتی ہو، ٹیمپرڈ فارم میں بھی، تحریف شدہ ہو کر بھی. ورنہ تو ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہ دے سکتے. دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہی کتابیں ہیں تورات اور انجیل. تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بالکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی. ہاں جہاں ہمیں اختلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر بالکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں، آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، پھر آپ ضرور پڑھیں. نبی علیہ السلام بھی سنن نبی داؤد میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے. آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا، ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے،
اور تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ کے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، اس گدی کے اوپر رکھا، اور پھر آپ نے ساتھ بولا آمنت بک، میں ایمان لایا تجھ پر، وبمن انزلک، اور ایمان لایا اس پر جس نے تجھے نازل کیا۔ نبی الاسلام نے ٹیمپرڈ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن قرآن و سنت کریں گے۔ قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے، قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں، انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں، پھر آپ بالضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے، آپ بس ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو یہ تو ظلم پر مبنی چیز ہے۔ اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے۔ اچھا میرے بھائیوں، جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی، روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے جس نے آنا ہے۔ اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں دجال کے حوالے سے بھی، عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ کو یہ ساری احادیث پڑھنے کا شوق ہے تو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کی 3 جلد کے اندر کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ امام مسلم نے کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو 100 سے زیادہ احادیث ملیں گی ان تمام ٹاپکس کے اوپر، وہ آپ پڑھ لیں۔ مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے ریکارڈ بھی کروایا، لیکن خود پڑھیں گے تو آپ کو ذرا زیادہ ایک اندازہ ہو جائے گا۔ مشکات کے اندر تو بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے بھی پیرلل میں انہوں نے روایتیں ڈال دی ہیں، اور نیچے حکم بھی لگے ہوئے ہیں صحیح اور ضعیف کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ باقی نشانیاں دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن ہوگا۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف، فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا۔ اہل ایمان تو پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے، باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔
آج بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا ہوا، یہ کاف سے کشف ہے، فا سے فیض ہے اور را سے روحانیت ہے. ہاں، یہ تو جس بابے کو بھی وہ کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کے سامنے گر پڑتے ہیں. جبکہ بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر، وہ کہے گا تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا. وہ اسے قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا. نبی الاسلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا. وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبد القادر جیلانی پارٹ 2 آ گیا. ہاں، وہ بھی ان کی طرف غلط بات منسوب ہے. انہوں نے کہیں کو مردہ نہیں زندہ کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یہ جو قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی وہ بابی نہیں ہوگا، کتابی ہوگا، کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا، بابی مسلم نہیں ہوگا. پھر نبی اسلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر. پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے. اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی، لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا، اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء، کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا. تو یہ سید الشہداء کی جو لیگیسی ہے یہ قیامت تک چلنی ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کے تحت ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. وہ بعض ناصبی کہتے ہیں یہ تو حضرت حمزہ کا لقب تھا. وہ حدیث پوری پڑھیں، صرف حضرت حمزہ کے لیے نہیں ہے. قیامت تک ہر وہ انسان جو کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداشت میں اسے قتل کر دیا جائے وہ سید الشہداء ہی کہلائے گا. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی، ظاہر کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت کی نہیں ہے. اور وہ بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، اے مسلم، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، اے وہابی، اے حنفی شافی مالکینی، اے مسلم. اس کا مطلب ہے کہ دجالی سسٹم کو جب دجال لیڈ کرے گا تو اس کے مقابلے پہ جو مسلم سسٹم ہے وہ بھی اپنی جڑ پکڑ چکا ہوگا، اس حوالے سے کہ لوگ ان فرقوں کی تفریق سے آزاد ہو چکے ہوں گے. ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. بہرحال ایک معاملات تو سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کٹر قسم کی بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث مسجد میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں آپ کون ہیں، آپ کہیں میں مسلم ہوں، تو آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا یہ مسلمان ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ کہے گا میں کافر ہوں. یعنی اتنا چڑیں گے. وہ کہیں گے نہیں بتاؤ اندر کیا ہو بیچ میں. جب تک آپ کوئی فرقے کا نام نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی. تو یہ لوگ تو پھر اس درخت یا پتھر کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہنا انجینئر صاحب دی کو ویڈیو چل پئی ہے پیچھوں، مسلم رٹ لائز، یہی کہتے ہیں نا. البتہ نبی اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا، ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے، بڑی گھنی قسم کی جھاڑی. وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، وہ ریگستان میں اتنی بڑی
اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے، اس وجہ سے بھی۔ باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو، وہ ان کے سانس سے پگھلے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج والا معاملہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی ایک بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف اس وقت ایک بلو پرنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، یعنی جو آزمائشیں ہیں موت کے وقت یا زندگی میں، اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر، باقی دعائیں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک حدیث میں آیا آخری 10 آیات، اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا، اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلاً حدیث ہے وہ۔ اس میں یہاں تک آیا کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ تو یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈیبیٹ نہیں کرنی سورۃ الکہف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب الکہف کا واقعہ آیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا، قصہ موسیٰ اور خضر آیا، ٹھیک ہے وہ آپ ضرور علم حاصل کریں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بحث نہیں کرنی ہوگی کہ بھئی اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے، نہیں، آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچا لے گا، بھلے آپ کو ان آیات کا مفہوم نہ بھی پتا ہو، یہ وظیفے کے طور پر ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت الکرسی کا جسے معنی نہیں آتا تو آیت الکرسی پڑھنے سے اسے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دے گا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو ترجمہ آتا ہو نہ آتا ہو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، باقی قرآن سے جو عقائد کے لیے آپ نے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے، وہ ایک الگ بات۔ میں اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس میں اتنی باریک علمی بحثیں کرتے ہیں اور عوام الناس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سورۃ الکہف میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے۔ آپ نے عام بندے نے یہ نکالنا ہے کہ یہ پہلی 10 آیات آپ نے یاد کر لینی ہے۔ ہاں، جامع ترمذی میں 3 آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راوی کا وہم ہے، لیکن اس میں ہے کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے، تو اسے میں نے آپٹیملی یہی سمجھا ہے کہ جو روزانہ 10 آیات کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا ظاہر ہے کہ اسے پھر یاد بھی رہیں گی، لہٰذا روزانہ ایک دفعہ پہلی 10 آیات کو آپ پڑھ لیا کریں سورۃ الکہف کی، تاکہ زبانی یاد ہو جائے۔ میں تو الحمدللہ سالوں سے پڑھ رہا ہوں، تو شروع ہی میں پڑھنے سے زبانی یاد ہو گئی تھی، تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں۔ یہ وہ وظائف ہیں جن کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک اس وقت اسرائیل کا معاملہ ہے، فلسطین کا ایشو ہے، غزہ کا، اس کے حوالے سے میں تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے جسے شوق ہوا۔ فلسطین کے حوالے سے میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے 12 پوائنٹس کا، حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے، عوام کے کرنے کا کام کیا ہے، کس طریقے سے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری ویڈیو ہے دجال کے فتنے سے متعلق تفصیلی ویڈیو، اور تیسری ویڈیو
عیسیٰ ابن مریم نے جو دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی وسوسے ہیں وہ میں نے الحمدللہ سیٹل کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ان 3 ویڈیوز کو ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، بلکہ کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کر دیں گے، کیونکہ ہر دفعہ میں ایک بات کے اوپر تفصیلاً گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ تقاضا تھا کہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میں نے اس لیے بیان کر دی۔ تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کوئی نہیں دجال نے نکلنا۔ ہاں، بعض لوگوں نے وی لاگس بنا کے اپنے ڈالرز کھڑے کر لینے ہیں اور بار بار کرتے رہنا ہے، اینڈ پہ انہوں نے بھی معذرت ہی کر لینی ہے کہ جناب یہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس لیے اس قسم کے اٹکل پچو میں نہیں چلاتا، میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اتنا ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتا چلنا چاہیے، پہلے پتا ہے تو اس کا پھر علاج بھی بتا دیا، بس یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات آپ کو آنی چاہیے۔ ہاں، باقی آپ نے کوئی اس سے مقابلہ نہیں کرنا، نہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ نے جا کے اس سے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جب سامنے پاؤ تو 10 آیات پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ تلوار لے کے سامنے آ جانا ہے، وہ تو ایک مومن بےچارہ پھنس جائے گا نا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ادروائز اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ امام مہدی مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا، کیونکہ وہ سچے مسیح ہیں، ان کے ذریعے وہ مسیح الدجال یعنی دجل کرنے والا مسیح، اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ جتنی میں نے گفتگو کی اس سے آپ کو اوورآل کچھ چیزیں میں نے ڈائریکٹلی بتا دیں، کچھ انڈائریکٹلی بتا دیں، تاکہ ایک میسج کنوے ہو جائے آپ تک۔ باقی ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے علمی طریقے سے معاملات کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان، چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، جہاں کہیں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔